نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ریاض الصالحین کا یہ باب الصدق ہے، سچائی کا باب، جس میں ابتدا میں سچائی کے بارے میں قرآن پاک کی آیات ہیں اور اس کے بعد چند ایک احادیث۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دو چیزوں کی تلقین کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور دوسری بات صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صدق اور سچائی وہ اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے جو اسے دنیا کے دیگر تمام مذاہب سے ممتاز کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی کی ذات کو ایک ماننا کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اس کی صفات پر ایمان رکھنا، اسے اپنا خالق، مالک اور رازق اور معبود تسلیم کرنا، یہی دراصل بڑی سچائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغامات دیے، کتاب دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کو ماننا سب سے بڑی سچائی ہے۔ صحابہ کرام جس خاص بات کے ساتھ دوسروں سے ممتاز تھے وہ یہ کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں، ہم میں سے کبھی کسی نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہم یہ جانتے تھے کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ ہر وہ بات جو صحابی سے ثابت ہو جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس بات کو من و ان قبول کیا جائے گا، اور یہاں سے وہ اصول نکلتا ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل تھے، سچ بولنے والے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی، اور عام روزمرہ زندگی میں بھی انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے بعد آنے والوں نے جھوٹ کو اپنایا بھی اور صحابہ کرام پر بھی جھوٹ باندھا، اور پھر ان کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جھوٹ روایت کیا۔ اور اس جھوٹ کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، جھوٹ باندھے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور یہ حدیث 70 کے قریب صحابہ کرام کثرت کے ساتھ روایت کرتے ہیں، جس کے آگے جا کر چینز سینکڑوں میں بدل جاتے ہیں، یعنی بے شمار مرتبہ آپ کو احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث پڑھنے کو ملے گی۔ تو گویا سچائی کا اختیار کرنا، سچائی کو تسلیم کرنا، اور صرف زبان سے سچ بولنا نہیں بلکہ عمل سے بھی کسی چیز کی تصدیق کرنا، یہی دراصل ایمان ہے۔ اور ہم آئندہ احادیث میں اس کی مزید وضاحت بھی دیکھیں گے کہ سچائی کے مختلف پہلو کیا ہیں۔ ایک اور آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الاحزاب میں مومن اور مسلم مردوں اور عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر عورتوں کا الگ سے نام لے کر ان کے لیے سچائی کی صفت کو نہایت اہم قرار دیا۔ سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر انہوں نے اللہ سے سچ بولا ہوتا، سچ کہا ہوتا، تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہوتی۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو پہلی حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔
عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو نیکی کی راہ دکھاتی ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت کی راہ پہ چلاتی ہے، وان الرجل لیصدق، اور یقیناً ایک انسان سچ بولتا چلا جاتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں سچائی کو اختیار کرتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ صدیق لکھ لیا جاتا ہے کہ اس کا نام سچے لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور یقیناً جھوٹ فجور کی طرف، نافرمانی کی طرف، گمراہی کی طرف انسان کو رہنمائی دیتا ہے، اس کو راہ دکھاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گمراہی یا گناہ انسان کو آگ کا راستہ دکھاتے ہیں، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، اور بلا شبہ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں اللہ کے رجسٹر میں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے، کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینۃ والکذب ریبۃ، رواہ الترمذی وقال حدیث صحیح۔ ابو محمد الحسن بن علی سے روایت ہے۔ ابو محمد کنیت ہے حضرت حسن کی، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ ان دونوں پر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ لفظ آ رہے ہیں رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہو جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اگر دو ہوں تو عنہما ہوگا، اور اگر بہت سارے ہوں تو رضی اللہ عنہم، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے ورضوا عنہ۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح باقی تمام انبیاء پر فضیلت ہے، تو آپ کے لیے درود کے کلمات بھی باقی تمام انبیاء سے مختص ہیں، خاص ہیں، اور وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ مسلمانوں کے اخلاق کا ایک حصہ ہے کہ ان بزرگوں اور ان نیک لوگوں کے ناموں کے ساتھ دعائیہ کلمات کہے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا کیا کہ اگر انبیاء تھے اور انبیاء ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، تو ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ ان پر اللہ کا سلام ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہر طرح کی سلامتی دنیا اور آخرت میں ہو۔ رضی اللہ عنہم کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے خوش ہو جائے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے دراصل خود قرآن پاک میں اختیار فرمائے صحابہ کرام کے لیے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ان کے نیک کاموں کی وجہ سے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی سی خصوصیت اور ہے، اس میں ایک صلاۃ ہے اور ایک سلام ہے۔ صلی سے صلاۃ اور وسلم سے سلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہم سب کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اور پھر اس کے بعد امت کے جتنے نیک افراد ہیں، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، لیکن ان کا درجہ صحابہ کرام کے بعد آتا ہے، تو ان کے لیے لفظ رحمت اللہ علیہ استعمال ہوتا ہے۔ ان القاب کو شروع سے امت اسی طرح استعمال کرتی چلی آئی ہے، لہذا ہمیں بھی اس کا ایک طرح سے اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دراصل ان بزرگوں کی ان خدمات اور ان احسانات کا ایک چھوٹا سا جوابی ہدیہ ہوتا ہے، ایک ٹوکن کے طور پر ان کے آنر کے لیے، کہ جس میں ہم ان کو ایک دعا دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے جو خدمات سر انجام دی اور ان کوششوں کے نتیجے میں یہ نور ہدایت ہم تک پہنچا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، دنیا میں ہم انہیں اس کے سوا کیا دے سکتے ہیں کہ دعا ہی دیں۔ لہذا ان کلمات کی ادائیگی میں اگرچہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، انسان کی گفتگو ذرا لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اہتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا ایک فائدہ اور یہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب ایک بندہ مومن کسی دوسرے بندہ مومن کے لیے دعا کرتا ہے، کسی کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور کسی کے لیے کہ اللہ کی رحمت ہو جائے،
تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جوابی طور پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اس انسان کے لیے کہ جو دعا کر رہا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ اس انسان کے لیے دعا کرتا ہے. جیسے آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ نے ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہم، تو جواب میں اللہ تعالیٰ فوراً ہی آپ کو ان کی طرف سے بدلہ دلوا دیں گے اس فرشتے کے ذریعے کہ وہ آپ کے لیے بھی کہے گا کہ اللہ اس کے لیے بھی وہی کچھ جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے اپنے ہی حق میں خیر اور بہتری اور رحمت کا سبب ہو جاتا ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھیں، یا انبیاء کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگائیں، یا صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہم. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری حدیث میں ابو محمد الحسن بن علی یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لیا، حفظ کر لی ایک بات صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو حضرت حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس وقت. کیا یاد کیا میں نے؟ آپ نے سکھایا اپنے نواسے کو، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع چھوڑ دو، الی ما یریبک جو تمہیں شک میں ڈالے، یعنی وہ کام چھوڑ دو جس سے تمہیں شک گزرے اور تمہارے ضمیر پر خلش گزرے. الی ما لا یریبک اس چیز کو اختیار کرو، یعنی چھوڑ کے پھر کدھر جاؤ، ما لا یریبک جو تمہیں شک میں نہ ڈالے. مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کے ذریعے علیہم السلام ہدایت بھیجی، وہاں ہدایت حاصل کرنے کا ایک سبب انسان کے اپنے اندر بھی رکھ دیا. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو الہمہا فجورہا و تقواہا کے الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس کا فجور اور اس کا تقوی الہام کر دیا ہے. گویا کہ یہ دو قوتیں ہیں جو ہمارے اندر ڈال دی گئی ہیں، اور اگر انسان تقوی کو پروان چڑھاتا ہے، اس کو غذا اور ماحول میسر آتا ہے، تو وہ ابھرنے لگتی ہے وہ قوت جو کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر پہلے سے ڈالی ہوئی ہے. لیکن اگر انسان اس کے ابھارنے کے لیے کام نہیں کرتا تو یہ جو دوسری قوت ہے فجور کی، جو انسان کے اندر موجود ہے، یہ پھولنے اور بڑھنے لگتی ہے، پنپنے لگتی ہے، اور پھر تقوی کی جو صفت ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. اس کو آپ ایک ترازو سے سمجھ سکتے ہیں جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے برابر کی انسان میں ڈال دی. جس طرف کا وزن بڑھ جائے گا، جس طرف توجہ بڑھ جائے گی، اسی طرف انسان کا پلڑا جھک جائے گا. اگر تقوی کے لیے ہم نے کوشش کی تو وہ پلڑا جھک جائے گا، اور اگر اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ کے فجور میں پھسلنے کے لیے چھوڑ دیا، جس کے لیے بہت سی قوتیں کام کرتی ہیں، انسان کا اپنا نفس بھی کام کرتا ہے، شیطان بھی کام کرتا ہے، ماحول بھی انسان کو ادھر ہی دھکیلتا ہے، تو وہ پلڑا پھر بھاری ہو جائے گا. قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کو تولا جائے گا تو یہی دو چیزیں، تقوی کی جو وزن ہے وہ نیکیوں کو سمیٹ لے گا، اور فجور کا جو انسان کے اندر وہ ہے وہ فجور کو اپنی طرف کھینچ لے گا. جو بھاری ہو گیا اسی کے مطابق انسان کا فیصلہ کر دیا جائے گا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھائی اپنے نواسے کو وہ یہ تھی کہ اپنے اندر جو خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کی وجہ سے تمہارے اندر بھلائی کی جو قوت رکھی ہے اس سے کام لو. اس کو ایک اور مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو دیکھنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک خارجی روشنی اور ایک آنکھ کی اپنی روشنی. اگر کسی کی آنکھ میں روشنی نہیں، آنکھ میں وہ طاقت، وہ پوٹینشل نہیں کہ جو باہر کی روشنی کے ساتھ مل کے دیکھنے کا کام کرتا ہے، تو خالی خولی باہر کی روشنی کوئی فائدہ نہیں دیتی. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم بہت سی دین کی باتیں پڑھتے، سنتے اور جانتے ہوتے ہوئے بھی نہ حق کو پہچانتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو ہمارے اپنے اندر خیر کی قوت ہے اس کو ہم پنپنے نہیں دیتے. لہذا جب ہماری آنکھ بند ہو یا یہ کہ وہ نقطہ اندر کام نہ کر رہا ہو تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کے ارد گرد سینکڑوں علم اور کتابیں اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ بے بہرا ہوتا ہے. تو اسی کو قرآن میں بصیرت کہا گیا، اور بصائر کا لفظ آپ کو بار بار ملے گا. تو یہ بصیرت ہے انسان کی اپنے اندر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن
وہی استعمال کرتے ہیں جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوں اور اس سے کام لیتے ہوں. رہا یہ کہ انسان صرف خارجی اور بیرونی چیزوں سے کام لے کے ہدایت کی کوشش کرے تو صرف وہ کافی نہیں ہوا کرتے جب تک کہ اندر سے آواز نہ اٹھے ہدایت کے حصول اور اس پر عمل کی. لہذا یہاں پر اس اندر کے انسان کو جگایا جا رہا ہے، جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے فتویٰ مانگو اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے تو شک کو چھوڑ دو. کیوں؟ اس کو اختیار کرو جو شک میں نہیں ڈالتی، اس لیے کہ فإن الصدق طمأنینۃ، سچائی اطمینان کا باعث ہے، سچائی اطمینان ہے. اس کا لفظی ترجمہ یوں ہوگا فا پس ان بے شک الصدق سچائی طمأنینۃ اطمینان ہے. گویا اطمینان اور سکون کس چیز کا نام ہے؟ سچ کا دوسرا نام ہے. اگر جھوٹ ہے تو جھوٹ دل میں خلش پیدا کرے گا، بے چینی پیدا کرے گا، بدمزگی پیدا کرے گا، اور وہ آگے 100 بیماریوں کا سبب بنے گا جن کو ہم نے نئے نئے نام دے لیے ہیں، ڈپریشن اور نہ جانے کیا کچھ. لیکن اس کے اصل اسباب یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی سچائی کو ابھارتے نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہاں یہ فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آگے فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اس کا تزکیہ کیا، اس کو نکھارا، اسے ابھارا. وقد خاب، اور یقیناً ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، من دساها، جس نے اس کو دبا دیا، جس نے اس کو پیچھے پھینک دیا. تو وہ جو دبانے کی کیفیت ہے، جب تک ہم اس آواز کو نہیں سنتے اندر اپنے دل کی، تو اس وقت تک اطمینان اور سکون انسان کو زندگی میں نہیں آ سکتا. تو یہاں فرمایا کہ فإن الصدق طمأنینۃ والکذب ریبۃ، اور جھوٹ شک ہے، دل کی بے چینی ہے، دل کا کرب ہے. ریبہ شدید قسم کی بے چینی اور تلملاہٹ کو، کہ اگر کیفیت اپنے اندر کی یہ ہو تو پھر دیکھو کہ کہاں پر جھوٹ ہے. یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ باب الصدق ہے، لیکن زبان کے صرف سچائی کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ دل کی سچائی کی بات کی جا رہی، اندر کی انسائٹ کی سچائی کی بات کی جا رہی ہے. اس لیے کہ اگر وہاں سچائی نہیں تو صرف زبان کی سچائی کوئی فائدہ نہیں دیتی. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، وقال حدیث صحیح، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. تیسری حدیث ہے عن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، متفق عليه. ابو سفیان صخر بن حرب سے روایت ہے رضی اللہ عنہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہی ابو سفیان ہیں جو ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جنہوں نے کاٹی، لیکن آخر میں اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی. اب آپ دیکھیں کہ ایمان کا وزن اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر انسان کی ساری زندگی بھی گناہوں میں کٹ جائے، لیکن سچے دل سے وہ رب کو مان لیتا ہے اور اپنی آخری زندگی میں بھی یہ عہد کر لیتا ہے کہ رب میں صرف تیرا بندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی وہی انعام کا وعدہ کرتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے انعام ہے. یعنی اگرچہ وہ مرتبے میں وہاں تک نہیں پہنچے ہوئے، لیکن بہرحال اللہ کی رضا ان کے لیے بھی ہے. اسی لیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی کتاب میں شاید دیکھ رہے ہوں کہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان کے لیے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے. عام طور پر ہم تاریخ پڑھتے پڑھتے ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ کہنا بھی بھول جاتے ہیں اور صرف سرسری ذکر اس طرح ہی کر گزرتے ہیں کہ ابو سفیان نے کہا. لیکن یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ مسلمان ہو چکے تھے. فی قصت ہرقل، ہرقل جس کو ہم ہرکل شاید کہتے ہیں یا ہریکولس جو ہے اردو میں شاید ہرقل کہتے ہیں، یا مجھے معلوم نہیں، لیکن عربی میں اس کو ہرقل کہتے ہیں. ہرقل جو ہے اس کے ایک قصہ ہے، قصہ آپ کو بخاری میں ملے گا، بہت طویل قصہ ہے. وہ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ملوک کو خط لکھے تھے اسلام قبول کرنے کے، تو ہرقل کو بھی لکھا گیا تھا. اور اس اثناء میں ابو سفیان بھی ہرقل کے پاس پہنچا ہوا تھا. تو ہرقل نے پوچھا
کہ تمہارا ساتھی کیا حکم دیتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. قال ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت یقول، میں نے اس وقت کہا، یعنی یہ اس وقت کا واقعہ اپنا بیان کر رہے ہیں جب ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، کہ ہمارا ساتھی ہم سے یہ کہتا ہے اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وحدہ، صرف اس ایک کی، لا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور چھوڑ دو وہ ساری چیزیں جو تمہارے باپ دادا کرتے ہیں. یہ ایک اور تعلیم تھی، اور اسی وجہ سے ابو سفیان کی دشمنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مت کہو کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ غلط تھے. اس قسم کی جہالت میں ہمارا معاشرہ بھی مبتلا ہے کہ حق بات کے لیے ہم قرآن اور سنت سے رجوع کرنے کی بجائے باپ دادا سے کرتے ہیں کہ ان کا طور طریقہ کیا تھا، اور کسی بھی بات میں فیصلہ کن سٹیج پر پہنچ کر بھی ہم ودرا کر لیتے ہیں حق کو اختیار کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ سوچ کر کہ نہیں، آخر ہمارے ماں باپ کوئی بے وقوف تھے، ان کی عقل نہیں تھی، ہمارے بڑے کوئی ایسے ہی بال اپنے دھوپ میں سفید کر کے نہیں، جو انہوں نے کیا ہمارے لیے وہی کافی ہے. جیسے قرآن پاک میں بار بار آتا ہے بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتا پایا ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے ہدایت کے جو سورسز ہیں ان میں کوئی ایک سورس بھی باپ دادا نہیں ہے. اللہ کی کتاب، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آفاق کی نشانیاں، انفس کی نشانیاں، اور اپنے اندر کا ضمیر، یہ ہے وہ ذرائع جن سے انسان حق تک پہنچ سکتا ہے، ہدایت تک پہنچ سکتا ہے. لیکن خالی عقل اور خالی بصیرت بھی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ وہ خارجی علم موجود نہ ہو، وہ روشنی، وہ نور ہدایت ہماری زندگی میں آیا نہ ہو، یعنی اللہ کی کتاب. اچھا، اور کیا کہتا ہے؟ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو، وَالصِّدْقِ، اور سچ بولا کرو، وَالْعَفَافِ، اور پاک دامنی اختیار کرو، وَالصِّلَةِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. صلہ کا لفظ عربی زبان میں جب اکیلا آتا ہے تو اس سے مراد صلہ رحمی ہوتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھو. صلہ کا مطلب ہے جوڑو، یعنی اٹیچ رہو، ان سے تعلق مت کاٹو، تعلقات کو بگاڑو مت. وہ اگر تمہارے حقوق نہیں بھی دیتے تو تم حقوق ادا کرتے رہو. چوتھی حدیث ہے ان ابی ثابت وقیل ابی سعید وقیل ابی الولید سہل بن حنیف وهو بدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ. رواہ مسلم. ابو ثابت سے روایت ہے، اور کہا گیا کہ ان کی کنیت ابو سعید بھی تھی، اور کہا گیا کہ ابو الولید بھی، لیکن نام ان کا سہل بن حنیف ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں. یہ کیا ہوا کہ کبھی وہ کہتے ہیں ابو سعید، کبھی کہتے ہیں ابو الولید، اور کبھی کہتے ہیں ابو ثابت؟ یہ تو اس کا مطلب ہے حدیث ہی جھوٹی ہوگی جب ایک بندے کے 3 نام آئے ہیں. یہ بات نہیں ہوا کرتی. بات یہ ہوتی ہے کہ ابو کا مطلب ہوتا ہے باپ. اگر ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں، مثال کے طور پر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کے نام سے ابو فلان مشہور ہو جاتا ہے، اتفاق سے بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا بیٹا کہیں اور چلا جاتا ہے، یا دوسرا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، تو لوگ اس بیٹے کے نام سے بھی ابو کہہ کے پکار سکتے ہیں، اور اتفاق سے اگر تیسرا ہو تو تیسرے کے نام سے بھی. اب اگر مثال کے طور پر آپ کسی شخص کو اس کے بچے کے نام سے پکاریں تو ہمیشہ ضروری نہیں کہ ایک ہی کا نام لیں. یعنی اگر ایک شخص کی 3 بیٹیاں ہیں تو کبھی آپ کہہ سکیں گے وہ ساجدہ کی ماں، اور کبھی آپ کہہ دیں گے خالدہ کی ماں، اور کبھی کسی اور کا. تو اسی طرح عربوں کے ہاں ابو کا مطلب ہے باپ، یعنی اس شخص کو 3 کنیتوں سے پکارا گیا ہے. لیکن اس کا یہ نہیں کہ نام میں اختلاف ہے تو بات بھی جو کی اس نے جھوٹی کہی ہوگی. بات جو کی گئی ہے وہ مسلم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، اور روایت بڑی خوبصورت ہے. ہم سب کو چاہیے ایسی نیت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ تعالی الشہادت بصدق، جس نے سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، سچے دل سے، یہ نہیں ڈرتے ڈرتے ہے پھر مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، نہیں، مرنا تو ہے ہی. اور انسان کو عموماً اس طرح مرنا، اچانک مر جانا یا کسی اپنے دین کے دشمن کے ہاتھوں مر جانا جس طرح شہادت ہوتی، یا یہ کہ پیٹ کی بیماری یا اور کچھ چیزیں جس سے شہادت انسان کو حاصل ہوتی ہے، علم کی راہ میں نکل کے انسان اگر مر جائے تو وہ بھی شہادت ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص سچے دل سے شہادت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کی منزلوں تک، درجات اور گریڈز تک پہنچا دے گا.
دنیا میں ہوتا نا یہ اس گریڈ کا آدمی، اس کا، تو ایک سے دوسرے کی دعائیں ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، لیکن وہ گریڈز نہیں مانگتے جو اللہ کے ہاں اتنے بلند ہیں. ان شہداء کے مقامات کے جن کے ٹھکانے اس وقت بھی کسی قبر میں نہیں، بلکہ وہ عرش الہی سے لٹکتی ہوئی قندیلوں کے اندر ان کی روحیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور پھر جنت کے اندر سیریں کرتی پھرتی ہیں. مرنے کے فوراً بعد سیدھے وہاں پہنچتے ہیں، کوئی رستے میں رکاوٹ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی ان کے اوپر مشکل نہیں. لیکن یہ شہادت اس وقت ملتی ہے جب یقین پختہ ہوتا ہے. انسان کو جب تک یہ ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا یہ عمل یا ہمارا یہ کوشش یا ہمارا یہ جہاد یا کوئی بھی چیز، تو اس وقت تک وہ پھر سچے دل سے موت بھی نہیں مانگ سکتا. عموماً ہم موت سے اسی لیے تو ڈرتے ہیں کہ ابھی اچھے کام نہیں کیے، اللہ تھوڑا اور دن دے دے تاکہ کچھ اور کام کر لیں، لیکن پتہ نہیں وہ دن کب آئیں گے، اللہ کرے کہ آ جائیں کبھی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال انسان موت سے اسی لیے کنی کتراتا رہتا ہے اور بہت جرت سے موت نہیں مانگتا. اور موت نہیں مانگنی چاہیے، لیکن شہادت جرت سے مانگنی چاہیے اور سچے دل سے مانگنی چاہیے. فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیں گے ضرور. وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، اگرچہ اس کی موت اس کے بستر پہ کیوں نہ آ جائے، لیکن اس کے دل کے خلوص، اس کی سچائی، اس کی تڑپ، اس کی محبت، اس کا اخلاص اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اس اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ان درجات تک پہنچا دیتے ہیں. حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہم. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ جو اپنے سے پہلے ایک نبی کے بارے میں جب لفظ بولتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان پر صلاۃ اور سلام بھیج رہے ہیں کہ انہوں نے ایک غزوہ کیا، یعنی اللہ کی راہ میں نکلے. فقال لقومہ، تو اپنی قوم سے کہا، لا يتبعني رجل ملك بدع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها، کہ میرے ساتھ کوئی وہ شخص نہ چلے جس نے نئی شادی کی ہو اور اپنی بیوی کو ابھی گھر لانا اس کو ہو، وہ میرے ساتھ نہ چلے جہاد میں. ولا احد بنا بیوتا لم يرفع سقوفها، اور نہ کوئی ایسا شخص میرے لشکر میں شریک ہو جس نے ابھی اپنے گھر کو بنانا شروع کیا ہے، اس کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں مگر چھت نہیں ڈالا گیا ابھی، وہ بھی نہ چلے میرے ساتھ. اور نہ کوئی ایسا شخص جس نے بکریاں خریدی ہوں اور وہ ان بکریوں کے بچہ پیدا کرنے کے انتظار میں ہو کہ ان کے یعنی ان سے مال بڑھتا ہے. جن لوگوں نے کبھی اس طرح کوئی اتفاق ہوا ہو، کوئی پولٹری فارم کھولا ہوا ہو یا اس قسم کا کوئی کام کرتے ہوں تو انہیں پتا ہوگا کہ جب بریڈ کرتے ہیں جانور تو وہ ایک خوشی کا لمحہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ وہ بھی نہ چلے میرے ساتھ. یہ کیوں منع کر دیا؟ نئی شادی والا نہ چلے، نیا گھر بنانے والا نہ چلے، اور نہ ہی نئے جانور خریدنے والا جن کے ابھی بچے پیدا ہونے ہوں وہ نہ چلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے کام ادھورے چھوڑ کر انسان کا دل انہی میں اٹکا رہتا ہے اور وہ سچے دل سے کوئی کام نہیں کر سکتا. وہ پھر جہاد میں پوری جان نہیں مار سکتا، وہ پھر سارا وقت اس کو پیچھے کا ہی خیال ستائے گا. وہ میں نے دیواریں کھڑی کر دی تھی، آندھی بارش آئے گی تو وہ بھی گر جائیں گی، پتہ نہیں کیا حال ہوگا، پتہ نہیں وہ میری بکری بچہ جننے والی تھی اس کا کیا ہوگا، مر نہ جائے، پتہ نہیں اسے کوئی دیکھ بھال کرنے والا یا نہیں، یا یہ کہ نئی شادی کی تو بیوی کو چھوڑ آیا تو یہ کہ سارا وقت اسی کو یاد کرتا رہے. تو ہمیں ایسے لوگ نہ چلے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی انسانی کمزوری کی وجہ سے سنسیئرلی اور پورے ہول ہارٹیڈلی جہاد نہیں کر سکیں گے. تو یہ اصل میں حکمت ہے دین کی طرف بلانے کی کہ لوگوں کو ایسے وقت میں تنگ نہ کیا جائے کہ جب ان کا دل نہ چاہ رہا ہو دین کی طرف آنے کو، یا ایسے انداز میں نہ کھینچا جائے یا اس طرح سے نہ ستایا جائے کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر دین سے پوری طرح جماؤ نہ ہو. تو اس وجہ سے انہوں نے ایسے لوگوں کو کہا کہ نہ چلیں. پھر اس کے بعد وہ باقی لوگوں کو لے کے چلے اپنی بستی سے عصر کی نماز کے وقت یا اس سے قریب. فقال للشمس، تو انہوں نے سورج سے کہا، انکی مأمورۃ، تمہیں بھی کوئی حکم ملا ہے، وانا مأمور، اور مجھے بھی کوئی حکم ملا ہے، تیرا بھی کچھ کام اور میرا بھی کام ہے. اللہم احبسها علینا، اللہ اسے ہم پہ روک دے. فحبست حتی فتح اللہ علیہ، تو سورج کا آگے بڑھنا روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں فتح دے دی. مراد یہ کہ ایسے خالص نیت والے اور سچے جذبوں والے انسان جب نکلتے ہیں تو ان کی دعائیں بھی اس طرح قبول ہوتی ہیں
کہ یہ مثال اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس لیے جھٹلا نہیں سکتے، اور حدیث بھی متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارہ مبارک سے چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے جو ایک معجزہ ہے، تو اسی طرح کسی اور نبی کے لیے یہی بات معجزہ ہوگی کہ سورج جو ہے وہ تھوڑا متاخر ہو جائے، یعنی اپنے وقت سے نکل جائے۔ فجمع الغنائم، فتح ہوئی تو غنیمت کا مال خوب آیا، اس کو جمع کیا۔ فجاءت یعنی النار، پھر وہ آئے یعنی آگ پر، لتأکلها فلم تطعمها، تاکہ اسے کھا جائے لیکن اس نے اس کو نہیں چھوا، نہیں کھایا۔ یہ آگ نے کیوں کھانا تھا؟ مال غنیمت تو انسانوں کے لیے ہوتا ہے، آگ نے کیا لینا تھا اس میں سے؟ بات یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جو انبیاء تھے ان کے ہاں جب قربانی کی جاتی تھی اللہ کی راہ میں، تو اس کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس کو جلا دیتی یا ٹچ کرتی یا اٹھا لیتی یا بھسم کر دیتی، یا کوئی بھی اس کے واضح الفاظ نہیں آتے، کھانے کے آتے ہیں۔ آگ کھاتی تو نہیں ہے، سچ جلاتی ہے، یا ایک طرح سے اس کو کوئی دھواں پڑ جاتا ہوگا، خدا ہی اس کی کیفیت بہتر جانتا ہے۔ 6 پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ ان کے سامنے حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ سنا دیجئے، جبکہ ان دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی قبول کی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی نہ کی گئی۔ تو اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ قصہ یوں مشہور کر لیا کہ وہ 2 بھائی ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور وہ ایک نے دوسرے کو اس کی وجہ سے مارا، تو گویا عورت پہلے دن سے قتل و غارت اور ہر مصیبت کی بنیاد ہے۔ خواہ مخواہ میں عورتوں کے اوپر ایک الزام، یہ اصل میں اس طرح کی باتیں کرسچینٹی سے آئی ہیں، اور جہاں پر دین کی اصل صورت کو بگاڑ دیا گیا، اور ایسی ایسی چیزیں عورتوں کے اوپر منسوب کر دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کیا اور نہ ہی ان کو کوئی ایسا الزام دیا۔